افغانستان جو کہ تقریباً 4 کروڑ مسلمان آبادی کا ملک ہے، جس نے اپنے وقت کی طاقتور ترین سلطنتوں امریکہ، سوویت یونین اور تاج برطانیہ کو شکست دی تھی، اور جسے سلطنتوں کا قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ افغانستان کی سرحد ایران، ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان، چین اور پاکستان سے ملتی ہے۔ افغانستان کی تاریخ 4000 سال پرانی ہے، جہاں اس پر تقریباً 22 مختلف سلطنتوں کی حکومت قائم رہی۔ افغانستان کا دارالحکومت کابل شہر ہے، جسے 7ویں صدی قبل مسیح کے دوران تعمیر کیا گیا تھا۔ 7ویں صدی قبل مسیح کے شروع میں ایک شمالی ایرانی سلطنت مدائن نے افغانستان کو فتح کیا اور اپنی حکومت کے ماتحت اسے متحد کیا تھا، جو تقریباً 1 صدی سے زیادہ عرصے تک قائم رہی۔ بعد میں مدائن کا خاتمہ ایرانی ہخامنشی سلطنت کے ہاتھوں ہوا اور افغانستان ہخامنشی سلطنت کے ماتحت چلا گیا۔ پھر فارسیوں کی اس عظیم سلطنت کا خاتمہ 323 قبل مسیح میں یونانی بادشاہ سکندر اعظم کے ہاتھوں ہوا، جس کے بعد یونانیوں کی زبان، ثقافت اور مذہب افغانستان میں رائج ہوا، جس میں بڑی تعداد بدھسٹ اور یونانی اقلیتوں کی تھی۔ سکندر اعظم نے خیبر پاس کے ذریعے ہی ہندوستان تک رسائی حاصل کی تھی۔ افغانستان میں سکندر اعظم نے کئی ایک کالونیوں کی بنیاد رکھی، جو بعد میں اہم تجارتی اور فوجی مراکز بن گئیں، جن میں جنرل ہیلوکاس اور اس کی اولاد نے افغانستان کے مشرقی حصے پر حکمرانی کی۔ سکندر اعظم کی سلطنت سکندر کی موت کے بعد کمزور ہوتی چلی گئی۔ 300 قبل مسیح میں افغانستان کا مشرقی حصہ ہندوستان کے چندر گپت موریہ نے چھین کر اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا، جبکہ باقی کا حصہ سلوکی سلطنت نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا، جس کے بعد دونوں سلطنتوں میں شدید جنگیں ہوئیں، جس کا خاتمہ سیاسی طور پر ہوا جب چندر گپت موریہ نے سلوکی بادشاہ کی بیٹی سے شادی کر لی۔ چندر گپت موریہ نے اس شادی پر اپنے سسر کو 500 تربیت یافتہ جنگی ہاتھی تحفے میں دیے، جو بعد میں مغربی جنگوں میں زیادہ اثر انداز ہوئے۔ پھر 256 قبل مسیح میں سلوکی سلطنت میں جب تخت کی جنگیں چھڑیں تو بلخ میں موجود ایک گورنر دیودوس سوتر نے خود مختاری کرتے ہوئے یونانی باختر سلطنت کی بنیاد رکھی، اور اس نے چین اور ہندوستان کے تجارتی راستوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، جس کے بعد سلوکی فوجوں نے یونانی باختر سلطنت کے دارالحکومت کا محاصرہ کر لیا، جو کم و بیش 3 سال تک جاری رہا۔ پھر محاصرے میں ناکامی پر انہوں نے اگلے 20 سال تک امن معاہدہ کیا، لیکن جلد ہی سلوکی سلطنت کمزور ہو گئی اور اسے جنوب مشرق میں اٹھنے والی ایک نئی سلطنت پارتھین یعنی کہ اشکانیان کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دوران ہندوستان میں موریہ سلطنت کا خاتمہ ہو گیا، جس کے بعد یونانی باختر سلطنت سلوکی اور اشکانیان سلطنت کے سامنے ایک طاقتور سلطنت بن کے ابھری، لیکن جلد ہی اس کے بھی 2 حصے ہو گئے، جس میں ایک جانب تو یونانی باختر جبکہ ہندوستان میں ہندوستانی باختر یعنی کہ انڈو گریک کنگڈم بن گئی، جس کے بعد یونانی باختر سلطنت کو پارتھیوں کے ہاتھوں شدید فوجی شکستوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ ہی عرصے میں پارتھیوں نے یہاں مشرق کے بیشتر حصوں کو فتح کرتے ہوئے دریائے سندھ تک ان علاقوں پر قبضہ کر لیا، لیکن جب پارتھیوں کی توجہ میسوپوٹامیہ میں رومیوں کے حملوں کو روکنے میں مصروف ہوئی تو عظیم پارتھین خاندان جس نے سیتھیوں کو شکست دی تھی اور دریائے سندھ پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا، اب اس کے مقابلے میں سورین ہند کی پارتھین سلطنت نے قبضہ کر لیا۔ ادھر شمال میں گریکو بیکٹرین لوگوں نے کوشان سلطنت کی بنیاد ڈالی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے وسط ایشیا اور ہندوستان تک اپنی سرحدیں وسیع کر لیں۔ یہ لوگ یونانی اور ہندو دیوتاؤں کی پوجا کیا کرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ لوگ بدھ مت بن گئے۔ دوسری جانب پارتھیوں میں تخت کی لڑائیوں کی وجہ سے ان پر فارسیوں کے ساسانیوں نے حملہ کر کے انہیں فتح کر لیا۔ ساسانیوں نے کامیابی کے ساتھ شمال، مغرب، جنوب اور مشرق میں فوجی مہم کا آغاز کیا اور کوشان سلطنت کو تاخت و تاراج کر لیا۔ اسی ساسانی سلطنت کے مشرقی پہاڑی صوبوں میں پہلی بار لفظ افغان کی اصطلاح سامنے آئی، اور غالباً یہ پشتون گروہ تھا جو کہ عرب میں خلافت کی اس خطے کی فتح کے وقت تک افغانستان میں سب سے بڑا قبیلہ تھا۔ 651 عیسوی میں اس ساسانی سلطنت کا خاتمہ خلافت راشدہ کے ہاتھوں ہوا اور افغانستان راشدین خلافت کے کنٹرول میں چلا گیا۔ راشدین خلافت کے اختتام کے بعد یہاں آل امیہ کا قبضہ ہو گیا، جو کہ تقریباً 90 سال تک قائم رہا۔ پھر بنو امیہ کی خلافت کا خاتمہ 750 عیسوی میں بنو عباس کے ہاتھوں ہوا،
اور افغانستان پر عباسیوں کا کنٹرول ہو گیا۔ لیکن جہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ جب کبھی بھی عرب فوج افغانستان سے نکلتی تو یہ مقامی پٹھان لوگ ان کے خلاف بغاوت کر دیا کرتے تھے۔ پھر 861 عیسوی میں یہاں تانبے کا کاروبار کرنے والے ایک مسلمان یعقوب بن لیث صفار نے عباسی خلافت کے خلاف کامیاب بغاوت کی اور کامیابی کے ساتھ اس نے صفاری سلطنت کی بنیاد ڈالی جو موجودہ افغانستان، پاکستان، تاجکستان اور ازبکستان پر محیط تھی۔ اسی صفاری خاندان کے دور حکومت میں افغانوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا تھا۔ 819 عیسوی میں صفاری خاندان کا تختہ سامانی سلطنت نے پلٹا اور اس نے ماوراء نہر میں حکومت قائم کی، جہاں اس نے 134 سال افغانستان، خراسان اور ماوراء نہر کے علاقوں پر حکومت کی تھی۔ سامانیوں کے دور حکومت میں بھی افغانستان میں اسلام کی تبلیغ بڑے پیمانے پر کی گئی۔ جب سامانی سلطنت کمزور ہو گئی اور اس کے صوبے خود مختار ہو گئے تو ایک صوبے دار امیر سبکتگین نے افغانستان کے دارالحکومت کابل کے جنوب شہر میں واقع شہر غزنی میں 963 عیسوی میں غزنوی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ غزنویوں کے دور حکومت میں اسلام نہ صرف افغانستان میں پھیلا بلکہ غزنوی حکمران سبکتگین کے زمانے میں مسلمان پہلی بار درِ خیبر کے راستے پاکستان میں داخل ہوئے۔ سلطان مسعود کے آخری زمانے میں وسط ایشیا کے سلجوقی ترکوں نے غزنوی سلطنت کے شمال اور مغربی حصوں پر قبضہ کر لیا، جبکہ مشرق اور جنوب میں غوریوں نے اپنی سلطنت قائم کی جنہوں نے زرتش مذہب کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا تھا۔ یوں اب افغانستان میں غوریوں اور سلجوکیوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ جلد غوریوں کی حکومت ایک عالمی طاقت بن گئی جو کہ ایرانی سطح مرتفع سے مشرق میں بنگال تک پھیلی ہوئی تھی۔ تاہم سلطان غیاث الدین کی موت کے بعد سلطنت تیزی کے ساتھ زوال پذیر ہوتی گئی اور 1070 عیسوی میں محمد شاہ نامی ایک شخص نے سلجوکیوں کے زوال کے بعد خوارزمی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ منگولوں کے حملوں تک افغانستان پر خوارزمیوں کی سلطنت قائم رہی۔ 12ویں صدی عیسوی کے آغاز میں ایک منگول فاتح چنگیز خان نے خوارزمی سلطنت پر حملہ کر کے اسے تباہ و برباد کر دیا اور یوں افغانستان پر منگولوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ چنگیز خان کی موت کے بعد جب اس کی سلطنت اس کے بیٹوں میں تقسیم ہوئی تو افغانستان کا آدھے سے زیادہ حصہ ایلخانی منگولوں اور باقی کا کچھ حصہ چغتائی منگولوں کے حصے میں آ گیا۔ ایلخانیوں کے زوال کے بعد افغانستان اور ماوراء نہر کا علاقہ مختلف چھوٹی چھوٹی خود مختار ریاستوں میں تقسیم ہو گیا۔ 1370 عیسوی میں یہاں ایک اور ترک فاتح تیمور اٹھا اور اس نے ان سب چھوٹی چھوٹی ریاستوں پر حملہ کر کے عظیم تیموری سلطنت کی بنیاد ڈالی، لیکن اس دوران اس نے منگولوں کی طرح لاکھوں انسانوں کا قتل عام کیا۔ ان فوجی کارروائیوں کے دوران اس نے افغانستان کو اپنے مرکز کے طور پر استعمال کیا۔ امیر تیمور کی موت کے بعد اس کی اولاد نے دارالحکومت کو سمرقند سے ہرات منتقل کیا، لیکن تیمور کی سلطنت کا خاتمہ بھی خانہ جنگیوں سے ہی شروع ہوا اور خانہ جنگیوں پر ہی ختم ہوا۔ امیر تیمور کی سلطنت کا شمالی حصہ ازبکوں کے پاس چلا گیا، مغرب میں ایرانی صفویوں نے قبضہ کر لیا، جبکہ مشرق میں اس کے ایک پڑپوتے بابر نے عظیم مغلیہ سلطنت قائم کی۔ 1709 عیسوی میں افغانستان ایران کی صفوی اور ہندوستان کی مغلیہ سلطنت کے درمیان ایک خود مختار بفر زون بن گیا، جس کے بعد اپریل 1709 عیسوی میں میر وائس ہوتک نے کندہار میں صفوی سلطنت کو شکست دیتے ہوئے افغانستان میں پہلی پٹھان سلطنت کی بنیاد ڈالی، لیکن یہ پشتون سلطنت صرف 25 سال تک ہی قائم رہ سکی، کیونکہ 1736 عیسوی میں ایران کے شمال مغربی صوبے خراسان میں افشار قبیلے کے عام سے لڑکے نادر شاہ نے ایران کے صفوی شہزادے کو معزول کرتے ہوئے افشار خاندان کی بنیاد ڈالی اور پھر اس نے افغانستان میں قائم ہوتکی سلطنت کو شکست دیتے ہوئے افغانستان پر قبضہ کر لیا۔ اسی نادر شاہ نے ہندوستان کی مغلیہ سلطنت اور ترکوں کی عثمانی سلطنت پر حملہ کر کے ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام کیا، لیکن اب جلد افغانستان پھر سے پختونوں کے پاس واپس جانے والا تھا۔ نادر شاہ کے خلاف اس کے ظلم کے سبب بغاوتیں پھوٹنا شروع ہو گئیں۔ ایک رات اس کے اپنے محافظ دستے نے خیمے میں گھس کر اسے سوتے ہوئے قتل کر دیا اور اس کے ایک پٹھان جرنیل احمد شاہ درانی نے واپس افغانستان آ کر پٹھان قبیلوں کی حمایت سے خود کو افغانستان کا بادشاہ بنا لیا۔ جلد احمد شاہ درانی نے افغانستان کے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے اس نے عظیم درانی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔
احمد شاہ درانی نے اپنے 25 سالہ دور حکومت میں ہندوستان پر 3 کامیاب حملے کیے اور انہوں نے مراٹھوں اور مغلوں کے خلاف جنگی کاروائیاں کرتے ہوئے ان کی طاقت کو کچل کر رکھ دیا۔ درانی سلطنت کو افغانستان کی جدید ترین ریاست سمجھا جاتا تھا۔ 18ویں صدی کی دوسری دہائی میں درانی سلطنت زوال کے عروج پر تھی، کیونکہ مشرق میں تاج برطانیہ نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا تھا، جبکہ شمال میں روس افغانستان تک آ پہنچا تھا۔ 1823 میں یہاں دوست محمد خان نے حکومت قائم کی۔ اس دوران تاج برطانیہ نے بھی افغانستان پر کئی ایک حملے کیے، لیکن انہیں یہاں منہ کی کھانی پڑی۔ 40 سال بعد انگریزوں نے افغانستان پر پھر حملہ کیا، لیکن اب کی بار بھی انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس شکست کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ افغانوں کا امن معاہدہ قائم ہوا اور یوں افغانستان ایک مکمل آزاد ریاست بن گئی۔ لیکن 40 سال بعد 1926 میں افغانستان میں بادشاہی سسٹم کا آغاز ہوا اور محمد ظاہر شاہ جدید افغانستان کا پہلا اور آخری بادشاہ بنا۔ اس کی بادشاہت کے دوران افغانستان کے عالمی سطح پر روابط قائم ہوئے اور مغربی کلچر افغانستان میں منتقل ہوا۔ 1973 میں ظاہر شاہ کے کزن محمد داؤد خان کے ذریعے ایک خونخوار بغاوت ہوئی اور ظاہر شاہ کا تختہ الٹ دیا گیا اور انہوں نے افغانستان کو جدید بنانے کی بے حد کوشش کی۔ 1779 میں سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کر دیا اور 10 سال کی جنگ میں روسیوں کو ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ اس شکست کے ساتھ ہی سوویت یونین کا خاتمہ بھی ہو گیا۔ 1992 میں افغانستان پر ملا عمر نے دولت اسلامی افغانستان کی بنیاد ڈالی، جو صرف 6 سال تک ہی قائم رہی، کیونکہ 1996 میں امریکہ اور شمالی اتحاد نے افغانستان سے اسلامی حکومت کا خاتمہ کر دیا اور افغانستان ایک بار پھر لمبی جنگ میں داخل ہو گیا۔ 2001 میں امریکہ نے 9/11 کا ڈرامہ رچا کر افغانستان پر حملہ کر دیا، جو کہ کم و بیش 20 سال تک جاری رہی، جس میں امریکہ کو سوائے ذلت اور رسوائی کے اور کچھ بھی حاصل نہ ہو سکا، کیونکہ 30 اگست 2021 کو امریکہ نے شکست کا اعلان کرتے ہوئے اپنی فوجیں افغانستان سے نکال لی تھیں، جس کے بعد افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہو گئی۔